جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا حبطت اعمالهم ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کون سے اعمال؟ عمل جب بھی آتا ہے نا زیادہ تر نیکی کے لیے آتا ہے، برائی کے عمل کے لیے سوء العمل آتا ہے. تو جب اعمال لکھا ہوا تو نیکی کے عمل ہے، یعنی ہر ایک انسان کوئی نہ کوئی نیکیاں تو کرتا ہے، چاہے اس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں بھی ہو. آپ دیکھیں کئی ہیں یہاں پہ جو بالکل ایتھیسٹ ہیں لیکن کبھی چیریٹی دے دی، کبھی کوئی اور اس طرح کا کام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے نیک اعمال ہیں نا ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے تھوڑی کی ہیں. دیکھیں آپ ڈگری کے لیے نہیں پڑھتی، آپ کہتی میں ڈگری کے لیے نہیں پڑھ رہی، میں ویسے ہی پڑھتی رہوں گی، تو کوئی بھی نہیں آپ کو ڈگری لا کے دے گا. کوئی آخرت کے لیے نہیں پڑھ رہا تو آخرت کے لیے عمل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں دے گا. ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے کیوں نہیں ان کو بدلہ ملے گا، کیوں نہیں وہ جنت میں جائیں گے. بھائی وہ خود اپنے لیے جنت نہیں چاہتے تو پھر آپ ان کے لیے زیادہ کیوں فکر مند ہیں؟ انہوں نے تو جنت پانے کے لیے نہیں نیکی کی، وہ کہتے بس ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اندر ایک سکون رکھا ہے، کہتے بس ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ٹھیک ہے، اتنی حد تک ان کو یہاں پہ دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. کتنی خطرناک بات ہے نا، وہ اللہ کی آیت کو جھٹلانا اور اس کی ملاقات کا انکار. هل یجزون الا ما كانوا يعملون کیا وہ جزا پا سکتے ہیں سوائے اس کے جو وہ کرتے رہیں؟ یعنی جو تم نے کیا ہوگا تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا. اگر تم نے آخرت کی نیت سے کیا ہوگا اس کے مطابق بدلہ ملے گا، اگر نہیں کیا ہوگا تو آخرت کے بازار میں اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، سارے ضائع ہیں. اور جو کرو گے وہی بھرو گے، ویسا ہی پاؤ گے. یعنی اگر دنیا میں نیکی کرو گے تو دیکھو گندم بوتے ہیں تو اب گندم ہی نکلتی ہے، چاول تو نہیں نکل آتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہاں پہ نیکی کرو اور وہاں پہ برائی نکل آئے، یہاں پہ برائی کرو تو وہاں پہ جائیں گے تو اپنا بیگیج کھولیں تو اس میں نیکیوں کے انبار پڑے. دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ فارمولا اتنا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. ہم سب کو پتا ہے جتنا پڑھیں گے اتنے نمبر آئیں گے، جتنی محنت کریں گے اس کے مطابق ہمیں ملے گا دنیا میں جو بھی ملنا ہے. آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ آخرت کے معاملے میں ہم سوچتے کچھ بھی نہیں کریں گے نا تو وہاں پہ جا کے پتہ نہیں ہمیں کیا ڈھیروں ڈھیر نیکیاں مل جانی، کہیں سے آ جائیں گی ہمارے اعمال نامے. ہم سستیاں کرتے رہیں یہاں پہ، بیٹھے رہیں یہاں پہ، ٹائم ویسٹ کرتے رہیں یہاں پہ، زندگی ضائع کر دیں ساری، اور وہاں پہ جاتے ہی ہمیں سرپرائز مل جانا ہے، بمپر پرائز ہمارے لیے رکھا ہوگا. کیوں؟ کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت نہیں بتا رہی حل یجزون الا ما كانوا يعملون. آنکھیں تو ہم کھولیں. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کتاب لے رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں وہاں کا سین، جہاں پہ پیچھے قوم بنی اسرائیل کو چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا اور اتخذوا بنا لیا قوم موسیٰ، قوم موسیٰ نے، کب؟ من بعدہ اس کے بعد، یعنی اس کے پیچھے سے جب وہ وہاں پہ گئے ہیں. کس سے؟ من حلیہم زیورات سے، عجلن ایک بچڑا بنا لیا، جسدن جسم والا تھا، لہو خوار اور اس کی آواز بھی تھی، بچڑے والی آواز بھی تھی. یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو قوم میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سامری. سامری نے بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اس نے کہا لوگوں کو کہ جو تمہارے پاس زیور رکھے ہوئے تھے قبطیوں کے، فرعونیوں نے ان کے پاس اپنے زیور بھی رکھوایا کرتے تھے کیونکہ ان کی ساکھ ابھی تک تھی کہ یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، نیک لوگ ہیں. تو انہوں نے جیسے امانتاً رکھتے نا، آپ تو آج بینک میں رکھتے ہیں تو وہ امانتاً کسی کے پاس رکھ دیتے تھے، تو جو زیور ان کے پاس پڑے ہوئے تھے یہ آتے ہوئے وہ ساتھ ہی لے آئے تھے. اس نے کہا یہ تو تمہارے لیے حرام ہے، تو سارے اپنے اپنے زیور لے آؤ جو آپ کے پاس امانتیں پڑی ہیں. سب اکٹھے کر لیا، اس سے اس نے ایک بچڑا بنا لیا. یہ بچڑا بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ بھی فرعون والے بھی اس کی پوجا کرتے ہوں، قوم فرعون بھی اس کی پوجا کرتی ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کا بڑی اس کی پتہ نہیں کیوں ایسی پرستش آج تک بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ہندوؤں کے اندر گاؤ ماتا کا کتنا بڑا ایک مقام ہے، اور وہ اسی طرح جو شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں سیٹنک ورسز میں بھی آپ دیکھیں گے ایک گائے کا بڑا ذکر آتا ہے. تو انہاں انہوں نے پیچھے سے اس نے بچڑا بنا لیا، اور یہ کس سے بنایا تھا؟ ان زیورات سے. اب موسیٰ علیہ السلام تو یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے، پیچھے وہ کس کو چھوڑ کے گئے ہیں؟ ہارون علیہ السلام کو، اپنا میں نے بتایا تھا نا، پیچھے بتایا تھا آپ کو، جیسے وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو اپنا انچارج پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، یہ بھی یاد رکھنا.
اب کیا ہوا، جب وہ بنا لیا تو بعض جگہ پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اس نے، جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے، جب سمندر پھٹا تھا اور جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے اوپر اس میں پہلے داخل ہوئے تھے، تو ان کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو مٹی آئی تھی وہ اس نے اٹھا لی تھی اور وہ اس کے اندر ڈالی، تو وہ سمجھ لیں اس کے اندر حیات تھی اور یہ بچڑا پھر بولنے لگا۔ یہ تو اسرائیلی روایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس نے اس طرح سے بنایا کہ جیسے ہولو سی چیز ہوتی ہے نا، ایک طرف سے ہوا گئی تو دوسری طرف سے نکلی تو ظاہر آواز آتی ہے، پھر تو اس نے ایسا اس کو کچھ شیپ دی کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، اور کیا کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ تو بھول گئے ہیں، ان کو تو غلط فہمی ہو گئی، وہ تو اللہ کو ڈھونڈنے اور اللہ کے پاس وہاں پہ گئے ہیں طور، تو اصل میں تو نعوذ باللہ خدا تو یہ ہے، تو موسیٰ تو بھول گئے تو تم اس کی پوجا کرو۔ اور وہ بھی لوگ ویسے ہی تھے، ذہنی تو غلام ہی تھے نا، ذہنی طور پہ۔ دیکھیں جسم کے آزاد ہو جانے سے انسان آزاد نہیں ہو جاتا، جسم کی آزادی کے لیے بھی بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنا ملک آزاد کرایا انگریز سے، بہت بہت اس کے اندر جانے گئی، لیکن ہمارے جسم آزاد ہو گئے، ذہن پھر بھی آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی تھے، ان کے جسم آزاد ہو گئے تھے، فرعون سے نجات پا کے آ گئے، ان ذہنوں کا کیا کہیں جو ہزاروں سال سے فرعون کے غلام رہے تھے، فرعونیوں کے، تو وہ تو نسل در نسل ویسے ہی چلتے آ رہے تھے، ذہنی غلام تھے۔ چل رہی کون سا ان سے بات کر رہا ہے، اور نہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں الہ جو ہے نا، وہ صرف پیدا نہیں کرتا، وہ ہدایت بھی دیتا ہے اپنی مخلوق کو، سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے اپنی مخلوق کو، گائیڈ بھی کرتا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ صرف بنا بنا کے انسانوں کو یا جانوروں یا چرند پرند کو اسے چھوڑا نہیں ہوا، سب کو ہدایت دی ہے، ایون شہد کی مکھی کو ہدایت دی ہے کہ کیسے تم نے ہنی بنانا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بچڑا ہدایت دیتا ہے کسی کو؟ یہ کیا کلام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کلام کی اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رہنمائی بھی دی، جیسی رہنمائی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اتنی سمپل سی بات آج بھی جو لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں کہ اگر وہ اس کرائٹیریا پہ چیک کر لیں کہ کیا یہ ہدایت دیتے ہیں یا کلام کرتے ہیں، نہیں، تو یہ دلیل ہے کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے، اور یہی بات تو ان کو اچھی لگتی ہے کہ یہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی منمانیاں کریں۔ وہ تو کچھ کہتے نہیں ہیں، مگر انسان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک ارج رکھی ہوئی ہے ٹو ورشپ، کہ کسی نہ کسی کی عبادت کرے، کسی کے آگے جھکے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نا، کوئی پتھر بنا کے اس کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ اور بنا کے اس کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی انسان کو پوج رہا ہے، تو کوئی جن کو پوج رہا ہے، تو کوئی شیطان کو پوج، کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طلب رکھی ہے انسان کی، میں پوجوں کسی کو۔ جو اللہ کو نہیں پوجتے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو جا کے ماتھا ٹیکیں گے نا، اس کو سیٹسفائی کرنا ہے جو آپ کے اندر طلب ہے۔ تو اس لیے آج دیکھیں دنیا میں کئی معبود بنے ہوئے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بنا لیا اس کو۔ کیا بنا لیا؟ آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں جہاں یہ ذکر آتا ہے نا، یہ نہیں کہا گیا کہیں کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، بس اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو۔ اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کیا بنا لیا، الہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، یعنی اتنی یہ کراہیت والی بات ہے، اتنی یہ بری بات ہے، اس کو یہ مینشن بھی نہیں کیا کہ اس کو الہ بنایا۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، انہوں نے ظلم کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یعنی جب وہ پچتائے، کیا ہوا پھر اس کے بعد میں ان کو احساس ہوا، ان کو یہ پتا چلا کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو پھر یہ بڑا پچھتائے، ہم نے یہ کیا کر دیا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور وہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ غلط کر دیا، ہم بھٹک گئے تھے۔ جو ہی تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کا احساس کیا، قالوا، کہنے لگے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر نہ تو نے ہم پہ رحم کیا، ربنا ہے ہمارے رب، وَيَغْفِرْ لَنَا،
اور ہمیں ہماری بخشش فرما دی لنکونن من الخاسرین، تو اللہ ہم تو بہت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ ویسی ہی دعا ہے جیسی آدم علیہ السلام نے مانگی تھی نا، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو وہی دعا ہے، اسی قسم کی دعا انہوں نے بھی مانگی، کیونکہ اللہ کی مغفرت ہے کیا کہ بخش دے، اور اس کے بعد رحم بھی چاہیے کہ آگے بھی محفوظ رکھ تو یا اللہ۔ تو یہ کیسے ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا بجھایا ڈانٹ ٹپٹ کی۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کوئی سمجھاتا ہے احساس دلاتا ہے تو بعض لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ باز آ گئے، پھر یہ سمجھ لیں گے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو آج کا بھی دھوکہ ہم نے توڑنا ہے، جس میں ہماری ساری سوسائٹی جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اور آج کا دھوکہ کیا ہے؟ جو مرضی کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، بس ٹھیک ہے، ختم۔ آگے آج اس کے پر بھی بات ہوگی کہ اللہ غفور الرحیم کن کے لیے ہے پھر۔ اس لیے ہم بس جو بھی کوئی گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، صغیرہ کر رہے ہیں، زندگیاں رب سے دور ہیں، رب کو بھول کے زندگی گزارے ہیں، اور کوئی کہے نا کہ بھئی آپ اس طرف آ جائیں، کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس آیت کا بھی پھر مطلب سمجھان دینا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ غصے میں بھرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے ہیں تو ان کی کیا حالت تھی؟ یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے غصہ آیا، ان کی حالت یہ تھی کہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ کیوں؟ یہ کیوں غصے میں کیوں آئے تھے وہ واپس؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اے موسیٰ آپ کے پیچھے تو آپ کی قوم نے یہ حال کر دیا۔ یہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیت 82-83 میں کہ ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں جلدی کیوں کی ہے موسیٰ؟ عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں میرے رب، میں نے آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے، لِتَرْضَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، بہت غصے میں آئے۔ اچھا اب ان کا غصہ کس پہ تھا؟ اللہ کی نافرمانی اور شرک کی وجہ سے تھا، کوئی اپنی ذاتی اس پہ نہیں تھا، اپنی ذاتی کسی مفاد کے لیے یا اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کر رہے تھے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے کے بارے میں تو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے نا کہ غصے کو ضبط کرنے والے جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کون؟ والکاظمین الغیظ پڑھا تھا نا، غصے کو جو پی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ میں غضب ایک انگارے کے طور پہ ہے، انگارہ نہیں ہوتا جیسے آگ کا بال آف فائر، غضب ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں جلتا رہتا ہے۔ کیا تم غضبناک شخص کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو نہیں دیکھتے؟ بس تم میں سے جو شخص غضب میں آئے وہ زمین کو لازم پکڑ لے، یعنی بیٹھ جائے وہ۔ سنو بہترین آدمی وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور جلدی راضی ہو جائے۔ یعنی بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، سب سے بیسٹ کون ہے؟ جس کو غصہ دیر سے آئے اور فوراً پھر غصہ چلا بھی جائے۔ کئی لوگوں کو غصہ ہوتا ہے ایک دم ابار کی طرح آیا لیکن پھر جلدی سے وہ راضی بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ اور بدترین آدمی وہ ہے جو جلدی غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ اب ایک دفعہ ایک تو جو جلدی غصہ ہے، اوپر سے ایک دفعہ غصہ آ گیا تو پھر غصہ ہی نہیں چھوڑنا، وہ بدترین ہے۔ اور جو شخص فرمایا جو شخص دیر سے غصے میں آئے اور دیر سے راضی ہو، اور جو شخص جلدی غصے میں آئے اور جلدی راضی ہو، تو یہ بھی اچھی خصلت ہے۔ چلو دیر سے ہی آتا ہے نا، کبھی کبھار آتا ہے دیر سے لیکن وہ ذرا مانتا ہے، اور ایک جلدی آتا ہے لیکن جلدی سے ہی چلا بھی جاتا ہے۔ بعض آدمیوں کا دیکھا نا، جلدی سے غصہ آیا بس فوراً نہیں، پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ غصہ کیا، تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ورسٹ کیا ہے؟ جلدی غصہ آنا اور دیر سے راضی ہونا، یہ ورسٹ ہے۔ قل بئس ما خلفتمونی، انہوں نے کہا کہ تم نے تو کتنی بری میری جان نشینی کی، من بعدی، میرے بعد، میری جان نشین یعنی میرے بعد تم نے یہ کیا کیا؟ عجلتم امر ربکم، کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی؟ یعنی میں ادھر تورات لینے گیا ہوں، تمہارے لیے ہدایات لینے گیا، تم سے صبر بھی نہیں ہو سکا، تم میرا انتظار ہی کر لیتے۔
کیونکہ سامری نے کہا تھا نا 30 دن سے جب اوپر ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کا کہہ کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور 10 دن کر دیے. اس نے کہا موسیٰ تو بھول گئے ہیں، چلو تم اب اس کی پوجا کرو. انہیں تم اتنے جلد باز نکلے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے ڈال دی تختیاں. بعض جگہ پر بعض اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جلدی سے تختیاں ادھر پھینکی اور گئے ادھر کو غصے میں جو تھے تو وہ تختیاں ٹوٹ گئی. واللہ عالم، یہ اسرائیلی روایات ہیں. باہر کیف یہاں پہ آیا ہے القى الألواح. اب یہ اتنے مشکل خیر نہیں ہے چیزیں، آپ کو یہ امید ہے مجھے کہ یہ اتنا رواں یہ سارا ہے الحمدللہ کہ وہ سین آپ کے ذہن کے اندر آ جانا چاہیے کس طرح سے ہوا ہوگا. کوئی اتنی مشکل آیت نہیں جس میں بہت زیادہ کوئی آپ کو تفسیر چاہیے، جہاں پہ ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گی. تو اب وہ انہوں نے ڈال دی تختیاں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور کھینچنے لگے اپنی طرف. کیوں بھائی کا کیوں سر پکڑو؟ تمہیں انچارج بنا کے گیا تھا. تم جو انچارج ہے وہ رسپانسبل ہے، اس سے پوچھ ہوتی ہے. اب لوگوں سے تو بعد میں پوچھ ہوگی کہ تم نے کیا کیا، تمہیں میں نے ان کے اوپر انچارج بنایا تھا. دل میں ذرا نرمی آ جائے کہ میرے ماں کے بیٹے، ہم تو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ان القوم استضعفونی، حالانکہ ابھی دیکھیں ہارون علیہ السلام بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن جس وقت ذمہ داری دینے کی بات آتی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ میرے سے بڑے ہیں، میں نے آپ کو انچارج بنایا لیکن اب میں آپ سے تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتی. نہیں، یہ نہیں. جہاں پہ ذمہ داری دی جائے وہاں پہ پوچھ کر کی جا سکتی، چاہے اپنے سے عمر میں کوئی بڑا ہی ہو. ذمہ داری کے معاملے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. تو اب اپنے بھائی کو ایسے پکڑا ہے اور بھائی کیا جواب دے رہے ہیں کہ قوم نے تو مجھے کمزور سمجھا، یہ کہاں میری سنتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میری تو کوئی سے ہی نہیں تھی ان کے سامنے. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ قریب تھا کہ یہ مجھے ہی قتل کر دیتے. یہ تو اس حد تک آ چکے تھے. تو انہوں نے اپنے ایکسکیوز پیش کیا کہ یہ اتنے سارے، میں ان کے سامنے ایک، میری کہاں چلنی تھی. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، بس آپ خوش نہ کریں مجھ پہ دشمنوں کو. یہ دشمن کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے دشمن؟ اپنی قوم کو ہی کہہ رہے ہیں. کیوں ان کو دشمن کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ شرک کر چکے ہیں. تو اب یہ دیکھیں گے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اور سامری تو پہلے ہی ذرا سا تھوڑا گرج رکھتا تھا. تو جب یہ دیکھیں گے نا بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے تو یہ ہنسیں گے، چلو اچھا ان کے اندر لڑائی ہو. ایسے ہی جب خاندانوں میں یا اور انسان اپنی ایسی چیزوں کو باہر لے کر آتا ہے تو اپنا خود تماشا بنا لیتا ہے لوگوں میں. کبھی دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اپنے مخالفین کے ہاتھ میں اپنے ویک پوائنٹس نہیں دینے چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ ہنسیں گے کہ یہ دیکھو ذرا ان کو تو آپس کے اندر ہی یہ دستوں گریباں ہوئے میں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آپ مجھے ان میں شامل نہ کریں جو ظالم قوم ہے. ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے. وہ ظلم کیسے ہے؟ کیسے یہ چیز ظلم ہے؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہے تو وہ شرک ہے. چاہے اب آپ اور میں اس کو کوئی اتنی بڑی چیز نہ سمجھے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے رب کا ہے. اسی کو اس کا حق نہیں دیا، کسی اور کو جا کے دے دیا.